نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ ہمیں اپنے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت رفعت کو پہچان کر ان کی سچی اتباع کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا آخرت کی فوز و فلاح کے حقدار بن جائیں، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اتباع، روز قیامت آپ کا دیدار، آپ کی رفاقت، آپ کی سفارش نصیب فرمائے۔ اس دنیا فانی میں ایک پسندیدہ کامل زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسلام کو نظام حیات اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمونہ حیات بنایا ہے۔ وہی طریقہ اسلامی طریقہ ہوگا جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قولاً فعلاً منقول ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ عبادات طاعات سے متعلق آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیرت طیبہ اور عادات شریف پر برابر لکھا گیا ہے اور لکھا جا رہا ہے اور بیان کیا گیا ہے اور بیان کیا جاتا رہے گا۔ یہ سب کچھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کا مطالعہ کرنے یا نبی صلی اللہ تعالی وسلم سیرت سن کر معلوم کر سکتے ہیں، اور سیرت کی مجلس میں درود و سلام کا ضرور اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، جس شخص کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود بھیجے۔ اور دین اسلام مسلمانوں کی زندگی میں کیسے آ جائے، کس طرح ایک مسلم خواہش نفسانی کو دبا کر دین اسلام پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، جبکہ ارد گرد کے ماحول میں فحاشی، عریانی، معاشرتی بیرا روی اپنے عروج پر ہو تو اس کے لیے اقامت دین ہے، اور اقامت دین کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1 حفاظت دین، نمبر 2 اشاعت دین۔ حفاظت دین اشاعت دین سے مقدم ہے، کیونکہ اشاعت اس شے کی ہوگی جو محفوظ ہوگی، اور جس شے میں تحریف کر دی جائے یا جو چیز اپنا وجود کھو بیٹھے اس کی اشاعت ناممکن ہے۔ حفاظت دین سے مراد ہے ہر اس شے کی حفاظت جس کی نسبت دین اسلام کی طرف ہے۔ اشاعت دین کے دو ذرائع ہیں، تحریر، تقریر۔ علماء ربانیین نے تحریر کے ذریعے سے غیر مسلم اقوام کو اسلام کا تعارف کرایا اور دیگر ادیان پر دین اسلام کی فوقیت اور اسلام کی حقانیت ظاہر کی۔ قرآن علوم، معارف، احادیث نبویہ و شروحات، کتب احادیث، عقائد اسلامیہ، فقہ اسلامی، شروحات کتب فقہ اور تاریخ اسلامی پر علماء دین نے ان گنت تصنیف تحریر فرما دی۔ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں اسلامی کتب کے تراجم موجود ہیں، جن کی وجہ سے ہزاروں افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ تقریر، اشاعت دین کا دوسرا ذریعہ تقریر ہے۔ علماء اسلام نے تقریر کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ خطبہ اسلام کے اصلاحی علمی مواعظ سے ہزاروں لاکھوں بے عمل مسلمان بعمل مسلمان بن گئے، لاکھوں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دعوت دین کا مفہوم اور فضیلت و اہمیت۔ دعوت دین کا کام دراصل انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو معبود برحق وحدہ لا شریک ماننے کی دعوت دی۔ سورۃ الاعراف میں جل مجدہ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی اپنی قوموں کو دی گئی دعوت کو یوں بیان فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور تمہارا معبود ہونے کے لائق نہیں۔ اور تھانوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دعوت کا پہلا موضوع بھی یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دعوت دین کو قرآن کریم اور حدیث نبوی میں ان اسماء اور عنوانات سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 دعوت اللہ، نمبر 2 انذار و تبشیر، ڈرانا اور بشارت دینا، نمبر 3 شہادت الی الناس، نمبر 4 تواصی بالحق، نمبر 5 تعاون علی البر، نمبر 6 امر بالمعروف نہی عن المنکر، نمبر 7 دعوت الی الخیر۔
دعوت دین سے مراد صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر اعمال و عبادات کی دعوت ہی نہیں، بلکہ دعوت دین سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان کو اس کام کے متعلق آگاہ کرنا اور نصیحت کرنا جو کام غیر شرعی اور حرام ہو، اس مقام پر ترغیب دینا کہ شریعت کا اس مقام پر یہ حکم ہے، لہذا آپ بھی یہ کام حکم شریعت کے مطابق کریں۔ شریعت کے مطابق امور سر انجام دینے پر اللہ جل شانہ کی جانب سے اجر ہے، اور اگر آپ نے حکم شریعت کے خلاف کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ شدید ہے۔ واضح رہے کہ دین اور دعوت دین ایک مسلمان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کافر نے پوچھا کہ آپ کے مذہب میں عبادت کتنی دیر ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، ہمارے مذہب میں 24 گھنٹے عبادت ہے۔ اس پر وہ سخت حیران ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ بڑی توجہ طلب ہے اور اس لائق ہے کہ ہر مسلمان کو ازبر ہو۔ فرمایا، ہمارے نزدیک ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنا عبادت ہے، یعنی جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کھانا تناول فرماتے تھے اس طرح کھانا کھانا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پانی نوش فرمایا اس طرح پانی پینا، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار فرمایا اسی طرح ہم بھی خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کریں۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم غم کا اظہار کیا ہم بھی اسی طرح غم کریں۔ جن اوقات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے نمازیں پڑھنے کا حکم صادر فرمایا انہی اوقات میں ہم بھی نمازیں پڑھیں۔ اس فرمان علی کے پیش نظر یہ کہنا آسان ہے کہ دعوت دین انسانی زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے۔ دعوت دین کے بارے میں حکم قرآن۔ دعوت دین کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم قرآن حکیم کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ دعوت دین کی اہمیت بھی واضح ہو۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضرور ہے کہ خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کام کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ اس ایک تصویر میں امام ابن ابی حاتم ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امر بالمعروف کی جو آیات ذکر کی ہیں وہ اسلام ہے، اور منکر سے نہی والی جو آیات ذکر کی ہیں وہ شیطان کی عبادت ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس جماعت سے مراد خاص صحابہ اور خاص راویان حدیث ہیں، یعنی مجاہد اور علماء۔ حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت تلاوت کی، پھر فرمایا، خیر سے مراد قرآن حدیث کی اتباع ہے۔ یاد رہے کہ ہر متنفذ پر تبلیغ حق فرض ہے، لیکن تاہم ایک جماعت تو خاص اسی کام مشغول رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کر دے، اور اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اپنے دل سے نفرت کرے، یہ ضعیف ایمان ہے۔ مسند احمد میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم دو اور برائیوں سے مخالفت کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما دے گا، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن قبول نہ ہوگی۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی تعریف فرماتے ہیں، پہلے تقوی اور اعتصام بخبر اللہ کے ذریعے اپنی اصلاح، دوسرے دعوت تبلیغ کے ذریعے دوسروں کی اصلاح۔ آیت وَلْتَكُن مِّنكُم میں اس ہدایت کا بیان ہے۔ گویا ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ خود بھی اپنے اعمال اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق درست کرو، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر رکھو۔ نمبر 2، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کافروں کو راہ نہ دیں گے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اپنے نبی رسول کو پیارے خطاب سے آواز دے کر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کل احکام لوگوں کو پہنچا دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جو تجھ سے کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کسی حکم کو چھپا لیا تو جان لو کہ وہ جھوٹ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ حکم دیا، پھر اسی آیت کی تلاوت آپ نے فرمائی۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 22 سال تک جس بے نظیر اولوالعزمی جاں فشانی مسلسل جدوجہد صبر و استقلال سے فرض رسالت تبلیغ کو ادا کیا، اور اس کی واضح دلیل تھی کہ آپ کو دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر اپنے فرض منصبی رسالت بلاغ کی اہمیت کا احساس ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس احساس قوی اور تبلیغی جہاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے وظیفہ تبلیغ مزید استحکام اور تثبت کی تاکید کے موقع پر مؤثر ترین عنوان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یا ایھا الرسول سے خطاب کر کے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ اگر بفرض محال تبلیغ میں ادنا سی کوتاہی ہوئی تو سمجھو کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے فرض منصبی کی ادا کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تمام تر کوششوں سے قربانی کا مقصد وحید بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے فرض رسالت کی انجام دہی اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی حاصل فرمائیں۔ لہذا یہ کسی طرح بھی ممکن ہی نہیں کہ کسی ایک پیغام کے پہنچانے میں بھی ذرا سی بھی کوتاہی کی ہو۔ عموماً یہ تجربہ ہوا کہ فریضہ تبلیغ ادا کرنے میں انسان چند وجوہ سے مقصر رہتا ہے، یا تو اسے اپنے فرض کی اہمیت کا کافی احساس شغف نہ ہو، یا لوگوں کی عام مخالفت سے نقصان شدید پہنچے، یا کم از کم بعض فوائد کے فوت ہونے کا خوف ہو، اور یا مخاطبین کے عام تمرد و طغیان کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہ پچھلی اور اگلی آیات میں اہل کتاب نے بتلایا گیا ہے، تبلیغ کے مثمر اور منتج ہونے سے مایوسی ہو۔ پہلی وجہ کا جواب یا ایھا الرسول سے فما بلغت رسالت تک ہے، دوسری کا واللہ یعصمک من الناس میں ہے، اور تیسری کا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین میں دے دیا گیا ہے، یعنی تم اپنا فرض ادا کیے جاؤ، خدا تعالیٰ آپ کی جان اور عزت آبرو کی حفاظت فرمانے والا ہے، وہ تمام روئے زمین کے دشمنوں کو بھی آپ کے مقابلہ پر کامیابی کی راہ نہ دکھائے گا۔ باقی ہدایت دلالت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی قوم جس نے کفر و انکار ہی پر کمر باندھ لی ہے، اگر راہ راست پر نہ آئی تو تم غم نہ کرو اور نہ مایوس ہو کر اپنے فرض کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس ہدایت ربانی اور آئینی آسمانی کے موافق امت کو ہر چھوٹی بڑی چیز کی تبلیغ کی۔ نوع انسانی کے عوام و خواص میں سے جو بات جس طبقہ کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بلا کم و کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر خدا تعالیٰ کی حجت بندوں پر تمام کر دی، اور وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے حجت الوداع کے موقع پر جہاں 40,000 سے زائد خادمان اسلام اور عاشقان تبلیغ کا اجتماع تھا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے علی رؤوس الاشہاد اعلان فرمایا کہ اے خدا تو گواہ ہے، میں تیری امانت پہنچا چکا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بغیر کسی جھجک کے تبلیغ کا حکم دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کفار مشرکین سے ہرگز خوف خطر محسوس نہ فرمائیں، بلکہ کھول کر پیغام الہی لوگوں تک پہنچا دیں۔ اللہ کے رسولوں کا مقصد رسالت دنیا میں اللہ کی توحید کا بول بالا کرنا ہے، دنیا میں قانون الہی کی عملی تنفیذ ہوتا ہے۔ یہی مقصد حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا۔ مکہ مکرمہ تو صرف مشرکین سے خطرہ تھا، لیکن مدینہ منورہ میں ایک طرف منافقین کی سازشیں، دوسری طرف یہود کی چیرہ دستیاں، تو یہاں اگر کھل کر تبلیغ کا موقع ملا تو دوسری طرف خطرات بھی بڑھ گئے۔ انسان کھلے دشمن سے ہر وقت چوکنا رہتا ہے، لیکن چھپے دشمن کا ایک تو پتہ نہیں ہوتا، دوسرا اس کا وار شدید ہوتا ہے، اس لیے یہاں بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ تو اس آیت میں تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کھل کر تبلیغ کرنے کی نصیحت فرمائی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ نمبر 3، ارشاد باری تعالیٰ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں
اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیے، اور اگر بحث آن پڑے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے کہ اس میں شدت خشونت نہ ہو۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو اس رستے سے گم ہوا، اور وہی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ آیت اعظم میں اولا اسلوب دعوت کا بیان ہے، پھر ان لوگوں سے جو دین کو جاننے کی خاطر بحث مباحثہ کرتے ہیں مناظرے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ ایک داعی کو صرف دعوت سے ہی سے غرض نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ فرقہ ہے باطل کے دلائل اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات بھی ذہن نشین رکھنے چاہیے تاکہ بوقت ضرورت حق کا بول بالا کر سکے۔ بیان کردہ آیت کی تفسیر کے ذیل میں علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اللہ تعالی رب العالمین اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو اس کی طرف بلائیں۔ حکمت سے مراد بقول امام ابن جریر کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اچھے وعظ سے مراد جس میں ڈر اور دھمکی بھی ہو کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ طلب کریں۔ ہاں یہ بھی خیال رہے کہ اگر کسی مناظرے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ نرمی اور خوش لفظی سے ہو۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کردہ آیت سے ذیل میں فرماتے ہیں، گو یہاں ادعو کا خطاب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، مگر حکم میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے متبعین سب اس کے مخاطب ہیں۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خطاب اولا ہے اور دوسروں کو ثانیاً، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، یعنی حکمت سے بلائیے۔ معلوم ہوا کہ اس میں حکمت کی ضرورت ہے، ورنہ مطلق فرماتے ہیں بالحکمہ نہ فرماتے، بہرحال اس کے شرائط ضرور ہیں اور وہ اسی کے لیے ہیں جو کام کرنے کا قصد کرے، اور وہ تین چیزیں ہیں: دعوت بالحکمہ، دعوت بالموعظۃ الحسنہ اور مجادلہ۔ یعنی ایک قسم تو دعوت کی یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ کی جائے، دوسری قسم یہ ہے کہ موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی جائے، اور ایک یہ کہ مجادلہ حسنہ کیا جائے۔ گفتگو میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اپنے دعوت کا اثبات اور دوسرے کے دعوے کا ابطال۔ تو حکمت یہ ہے کہ اپنے دعوے پر علمی دلائل قائم کیے جائیں، اور مجادلہ یہ ہے کہ مخالف کے مدعا کو باطل کیے جاوے۔ اصل مقصود یہ دونوں ہے، باقی تیسری ایک چیز اور ہے، وہ موعظہ حسنہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو عباد کے ساتھ شفقت بہت زیادہ ہے، اس لیے موعظہ حسنہ بھی ایک طریقہ بتلا دیا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ناسخ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ضابطہ کے ساتھ نصیحت کرنے والا، وہ تو اپنے ضابطہ کی خانہ پوری کر دیتا ہے، دوسرا وہ ناسخ جس کو سامعین پر شفقت بھی ہے۔ مثلا ایک تو منادی کا حکم سناتا ہے اور ایک باپ کا نصیحت کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ منادی کا کام تو ضابطہ کا ہے، صرف حکم کا پہنچانا ہے، اس کا فرض منصب بھی ہے، اب تم مانو یا نہ مانو، اس سے اس کو کوئی باس نہیں ہے۔ اور باپ میں سنانے پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ اس کی شفقت اس بات کو مقتضی ہوتی ہے کہ کسی صورت اس کو منوا لوں، اس لیے وہ ایسی صورت اختیار کرتا ہے کہ بیٹا مان ہی لے۔ تو دیکھیے دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جیسا کوئی شفیق نہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جیسا کوئی خیر خواہ نہیں، تو میں شفقت کی مقتضا سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اولاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اور ثانیاً آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو فرمایا کہ دعوت میں صرف حکمت یعنی دلائل ہی پر اکتفا نہ کرو، بلکہ ساتھ ساتھ موعظہ حسنہ بھی کرتے رہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی تعریف فرماتے ہیں، اس دعوت تبلیغ کا مکمل نصاب، اس کے اصول و آداب کی پوری تفصیل چند کلمات میں سموئی ہوئی ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت ہارون بن حیان کی موت کا وقت آیا تو عزیزوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائی، تو فرمایا وصیت تو لوگ اموال کی کیے کرتے ہیں، میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں تم کو اللہ کی آیات خصوصاً سورہ نحل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں، ان پر مضبوطی سے قائم رہو۔ آگے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں، دعوت اللہ دراصل انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے، امت کے علماء اس منصب کو ان کا نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، تو لازم یہ ہے کہ اس کے آداب اور طریقے بھی انہی سے سیکھیں جو دعوت ان طریقوں پر نہ رہی اور دعوت کی بجائے عداوت، جنگ و جدال کا موجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، حق جل مجدہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اس ایک تفسیر میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ انسان کے کلام میں سب سے احسن وہ کلام ہے جس میں دوسروں کو دعوت حق دی گئی ہو۔ اس میں دعوت اللہ کی سب صورتیں داخل ہیں، زبان سے، تحریر سے یا کسی اور عنوان سے۔ اذان دینے والا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ وہ دوسروں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ یہ آیت موذنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس دعا اللہ کے بعد عامل صالحا آیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اذان و اقامت درمیان 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ آیت کریمہ کی تفاسیر سے معلوم ہوا کہ سب سے اچھی بات یہی ہے کہ حضرت انسان دوسرے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت کی طرف دعوت دے اور اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتلائے ہوئے مبارک طریقوں پر بسر کرے اور یہی دعوت دوسروں کو دے۔ آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، وہاں کی کامیابی بھی دائمی ہے، وہاں کی ناکامی بھی دائمی ہے۔ تو سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے بھائی کی خیر خواہی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اس سے قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور نفسانی اور شیطانی اعمال سے بچنے کی ترغیب دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی خلاف شرع امر دے کے اس کو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اس حدیث ابھی سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان برائی کو دیکھے تو وہ برائی کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحیح جمیلہ میں کسی بھی طرح قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، بلکہ جس قدر وہ صحیح کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، وہی کرے۔ حدیث مبارکہ سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ انسان کے جہاں تک بس میں ہو وہ برے کاموں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی افعال بد سے روکے۔ پھر سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنی اجازت مرمت فرمائی کہ اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو اسے برا جانو، یہ نہ ہو کہ اس فعل بد کی تعویلات کرنا شروع کر دو۔ اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی طرف کسی بندے کی رہنمائی کی تو اس کو نیک کام کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔ اس حدیث کا مطلب مدعا اس مثال سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلا ایک شخص نماز کا عادی نہیں تھا، آپ کی دعوت، ترغیب اور محنت کے نتیجے میں وہ پابندی سے نماز پڑھنے لگا، وہ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اللہ سے غافل تھا، آپ کی دعوت اور کوشش کے نتیجے میں وہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے لگا، ذکر و تسبیح کا عادی ہو گیا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، آپ کی مخلصانہ دعوت تبلیغ کے اثر سے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگا، اسی طرح اور بھی اعمال صالحہ کا پابند ہو گیا، تو اس کی عمر بھر کی نمازوں، ذکر و تلاوت، زکوٰۃ، صدقات، دیگر اعمال صالحہ کا جتنا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا، اس حدیث کی بشارت کے مطابق اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب بطور انعام کے اپنے لامحدود خزانہ کرم سے اس داعی الخیر بندوں کو بھی عطا فرمائے گا جس کی دعوت تبلیغ نے اس کو ہمارے صالح پر آمادہ کیا اور عادی بنا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس راستے سے جتنا اجر و ثواب اور آخرت میں جو درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ کسی دوسرے راستے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگان دین کی اصطلاح میں یہ طریق نبوت کا سلوک بشرط کہ خالصتاً لوجہ اللہ اور رضا الہی کی طلب میں ہو۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے اہل ایمان، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم پر لازم ہے اور تم کو تاکید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو، یعنی اچھی باتوں اور نیکیوں کی لوگوں کو ہدایت تاکید کرتے رہو اور بری باتوں اور بری کاموں سے ان کو روکتے رہو، یا پھر ایسا ہوگا کہ اس معاملے میں تمہاری کوتاہی کی وجہ سے اللہ تم پر اپنا کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں لکھتے ہیں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو واضح الفاظ میں آگاہی دی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میری امت کا ایسا فریضہ ہے کہ جب اس کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی فتنہ اور عذاب مبتلا کر دی جائے گی، اور پھر جب دعائیں کرنے والے اس عذاب اور فتنہ سے نجات کی دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوگی۔ اس عاجز کے نزدیک
اس میں قطعاً شبہ کی گنجائش نہیں کہ صدیوں سے یہ امت طرح طرح کی جن فتنوں عذابوں میں مبتلا ہے، اور امت کے اخیار اور صلحاء کی دعاؤں التجاؤں کے باوجود ان عذابوں سے نجات نہیں مل رہی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے امت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری سپرد کی تھی، اور اس سلسلے میں جو تاکیدی احکام دیے تھے، اس کا جو عمومی نظام قائم فرمایا تھا، وہ صدیوں سے تقریباً معطل ہے۔ امت کی مجموعی تعداد میں اس فریضہ کے ادا کرنے والے فی ہزار ایک کے تناسب سے بھی نہیں ہے۔ ان احادیث ثلاثہ سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے جہاں ان لوگوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے جنہیں آپ احسن انداز میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نصیحت کر رہے ہیں، وہ ہے ناسخ میں بھی ایمانی پختگی ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں، تو لازماً آپ بھی نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ اگر بالفرض آپ ایسا نہیں کرتے تو جیسے آپ تلقین کر رہے ہیں وہ آپ کو ٹوک سکتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، تو اس وقت آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی تعلیمات یعنی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، تاکہ وہ خود بھی نیک اعمال بجا لائے اور دیگر اہلیان اسلام کو بھی نیک اعمال کرنے کی ترغیب دے۔ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز اور تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار اخلاص ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 47 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔